پریشان کر رہے ہیں میرے خیال میں ساتھی لگتا ہے مجھے. تھینک یو سر. کبھی آپ کو پیچھے بھیج دیتے ہیں, کبھی آپ کو کہتے ہیں ادھر بیٹھ جائیں. جی جناب اسپیکر, بہت شکریہ جناب اسپیکر کہ آج مجھے آپ نے لا اینڈ آرڈر پہ بات کرنے کی اجازت فرمائی ہے. جناب اسپیکر, آج روزنامہ ٹربیون ایکسپریس میں ایک خبر چھپی ہے جس سے آسیہ بی بی سمیت 80 لاکھ اقلیتوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. لا اینڈ آرڈر پر جناب اسپیکر یہ پورے صوبے کے لیے, صوبے میں بسنے والے تمام شہریوں کے لیے, پورے پاکستان کے لیے میں جس خبر کا ذکر کرنے جا رہا ہوں آج ایک لمحہ فکریہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کو جاننے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جناب اسپیکر, کل گورنر سلیمان تاثیر شہید کی پہلی برسی تھی جو شہید انصاف ہے. اس پر جناب اسپیکر سنی اتحاد کونسل نے, میں ان کے مذہبی جذبات کا احترام کرتا ہوں, میں ان کی سیاسی قوت کا احترام کرتا ہوں, لیکن جناب اسپیکر ٹربیون میں ایک رپورٹ ہوئی ہے کہ وہ گن جس سے شہید انصاف سلیمان تاثیر کو قتل کیا گیا, کل کے اجلاس میں انہوں نے اس گن کی قیمت 100 ملین لگائی ہے, 10 کروڑ روپیہ. جناب اسپیکر, اب اس سے اس معزز ایوان کو, اس صوبے کو, اس صوبے میں بسنے والے تمام محب وطن, انسان دوست اور پورے ملک کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. جناب اسپیکر, میں آج اس معزز ایوان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ گن کس کے لیے خریدی جا رہی ہے, اور آیا اس صوبے میں غریبوں کے لیے, اس صوبے میں مظلوموں کے لیے, اس صوبے میں بھوکوں کے لیے, اس صوبے میں جن کے پاس چھت نہیں ہے, آیا ان کے پاس اتنا فنڈ ہے کہ وہ ان کو بھی دے سکے. جناب اسپیکر, میں آج ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں محسوس کرتا ہوں جو انسانی حقوق کی بحالی کے لیے, جو انسانی حقوق کے فروغ کے لیے, اور جناب اسپیکر اور میڈیا کے ان تمام لوگوں کو جو مظلوم طبقات کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے قلم کو استعمال کرتے ہیں, اور خصوصی طور پہ ڈیلی ٹائمز اور ڈیلی ٹربیون کو اور ان تمام صحافیوں کو بھی خداوند یہ کہتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارے لیے آج یہ پیغام ہے کہ آیا اس نوٹس کے بعد, اور ادھر میں لکھا گیا خبر میں کہ جس طرح میاں داد کے بیٹ کی قیمت لگی تھی جس سے اس نے چھکا مارا تھا, جس طرح جہانگیر کے چھکے کی قیمت لگی تھی ریکٹ کی, اس طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 10 کروڑ روپے اس گن کی قیمت رکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کی زندگی, آج وزیر قانون کی زندگی, آج وزیر اعلیٰ کی زندگی, اس معزز ایوان کے ہر فرد کی زندگی, اور وہ تمام لوگ جو جناب اسپیکر اس ملک میں اس افکار کو بڑھانا چاہتے ہیں جو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار تھے. جناب اسپیکر, آج یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کو یا جان کو, دونوں میں سے ایک چیز کو عزیز رکھنا ہے. یہ ترقی یافتہ معاشروں کی نشانی نہیں ہے. جناب اسپیکر, آج ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اگر جان کی سلامتی چاہتے ہیں تو زبان کو بند رکھنا ہوگا. ترقی یافتہ معاشروں میں لبرٹی آف ایکسپریشنز اور لائف پروٹیکشن دونوں کی گارنٹی ہے, لیکن یہاں پر نہ لائف پروٹیکشن کی گارنٹی ہے, نہ ریاست, نہ صوبہ, نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیاں, اور نہ ہی مجھے یہ سمجھ لگ رہی ہے کہ کوئی آیا ریٹ آف دی گورنمنٹ
ان بیانات کے بعد ایگزسٹ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ جناب اسپیکر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ میمو گیٹ کے اسکینڈل کو راتوں رات ہیئرنگ کے لیے لا سکتی ہے، آج میں پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ گزارش کرتا ہوں اس ایوان سے کہ 80 لاکھ اقلیتوں کی جانوں کو اس بیان کے بعد SI سپریم سنی اتحاد کونسل کے اس بیان کے اجتماع کے بعد خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آیا سپریم کورٹ صرف جمہوری سیاسی قوتوں کو جو ہے وہ بڑا ٹیک اپ ایزی کر رہا ہے، یا سپریم کورٹ میری گزارش ہے کہ اس بیان کے بعد وہ سو موٹو ایکشن لے تاکہ اس ملک کو قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار کے مطابق چلایا جا سکے، اور اس ملک میں رہنے والے تمام افراد کو، اس دھرتی کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو جن کا خمیل اس زمین سے ہے، اس دھرتی سے ہے، ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ آج وہ عدم تحفظ کا شکار نہیں ہیں، ان کو یہ احساس دلایا جا سکے کہ آج قانون کے پیروں میں جناب اسپیکر آسیہ بی بی، مجھے نہیں پتا اس کے مقدمے کے حوالے سے، ہم تو سمجھتے ہیں وہ بے گناہ ہے، لیکن جیل میں اس پر تو حملہ کیا جاتا ہے اور آج بھی اس کی لائف کو تھریٹ ہے، لیکن جناب اسپیکر ممتاز قادری کو جیل میں تمام سہولتیں میسر ہیں۔ میری زندگی کا، کسی ایک زندگی کا 5% اقلیتوں کی زندگیوں کا سوال نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس دھرتی کا معاملہ ہے جناب اسپیکر۔ 95% لوگ جو اکثریت سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بالخصوص ان کی جانوں کا بھی معاملہ ہے۔ ہماری معاشی، سماجی، سیاسی ترقی کا دار و مدار جو ہے ہمارے سماجی اور آئینی اور قانونی اور معاشرتی رویوں پر اس کا انحصار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میری ایک مسلم بہن، میرا ایک مسلمان بھائی، نہ بحیثیت مسلمان بلکہ بحیثیت پاکستانی، بحیثیت اس دھرتی کا بیٹا اور بیٹی ہونے کے ناطے قابل احترام ہے۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، آج ہمیں ان قوتوں کو روکنے کے لیے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ایک شعر کے ساتھ میں وضاحت کروں گا کہ انے نہ ہون کتے سجاکھے بدل کے ویخ تے کچھ طور تو اج میرے آکھے بدل کے ویخ، کھاندی نہ ہوئے تیری فصل نو واڑی زیا، کھاندی نہ ہوئے تیری فصل نو واڑی زیا، کچھ دن تو اپنی فصل دے راکھے بدل کے ویخ۔ جناب اسپیکر، ہمارے لیے آج بحیثیت پاکستانی میں گزارش کر رہا ہوں، یقیناً سر آخری بات کروں گا، یقیناً جناب اسپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس معزز ایوان کی موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میں موجودہ حکومت سے گزارش کرتا ہوں جناب اسپیکر، میں تنقید نہیں کرتا، میں بالخصوص لا منسٹر صاحب سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہماری 80 لاکھ افراد جن کو کافر سمجھا جاتا ہے معذرت کے ساتھ، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس دھرتی کے کوئی بغانے شہری ہیں، ہمیں تو کوئی حق بھی دیتا ہے تو ہم پر کہتا ہے کہ ہم نے رحم کیا۔ جناب اسپیکر، میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا اس معزز ایوان میں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اس معزز ایوان کا، بانی پاکستان کا، کہ انہوں نے ہمیں یہ پوچھا کہ آپ انڈیا میں رہنا پسند کریں گے یا پاکستان میں۔ مجھے فخر ہے اپنے بزرگوں پر کہ انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، لیکن جناب اسپیکر آج سرائکی صوبے کی بات ہو رہی ہے، آج ہزارہ صوبے کی بات ہو رہی ہے۔ میں اپنی اقلیتوں کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہم اس طرح کی کوئی بات نہیں سوچتے، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پرکھوں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب اس ایوان میں سیڑھیوں پر یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو ملے گا قبرستان، تو ایس پی سنگھا جو یونائٹڈ پنجاب اسمبلی کے آخری اور پنجاب اسمبلی کے پہلے سپیکر تھے موجودہ کے، انہوں نے کہا تھا کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ میں سر یہی گزارش کروں گا کہ اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو، اقلیتوں کی شخصیات کو جو ہے وہ سنبھالا جائے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا
حرج. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان سمجھتے ہو تو کچھ کہنے کا حق دو. پتھر ہوں اگر تو میری دیوار بنا دو. اور نغمات بغاوت کے صدا گونجیں گے چاہے اس شہر کے ہر چوک میں ایک دار بنا دو. بہت شکریہ. بڑی مہربانی، بہت شکریہ.